इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 518 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने उसे तलाश किया था मगर वो मिला ही नहीं। उसके घर भी किया था। दोपहर के बाद से वो गायब है, किसी ने उसे नहीं देखा। शाकर अली बोला। गालिब ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, कहीं वो मंदिर की तरफ तो नहीं गई थी? शाकर अली ने सारी लाया, बस इतना ही मालूम हुआ। लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा कि दोस्त थे, उसी वक्त चले गए थे। जिस बदमाश को आपने मारा था उसने बहुत गालियां दी मुझे मारता रहा। मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर है, तुमने खुद ही लड़ाई मोल ले ली थी उनसे। मैंने कहा शाकर अली अब हम वापस जाएंगे। शाकर अली का चेहरा उतर गया। अभी इसी वक्त? मैं उसकी मायूसी की वजह समझ गया। मैंने कहा तुम अभी तक बहुत कारआमद साबित हुए हो, इसलिए ये लो अपना इनाम। 5000 वसूल करते ही उसका चेहरा रोशन हो गया। मेहरबानी आपकी, लेकिन अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा असल काम अभी बाकी है शाकर अली, उसका मुआवजा अलग होगा। लेकिन आप तो जा रहे हैं? हाँ, अभी हम जा रहे हैं, मगर यह हो सकता है कि हम आज रात को किसी वक्त लौट आएं या कल रात हम आ जाएं। मैंने कहा हम छुप कर आएंगे, किसी को हमारे आने की खबर नहीं होगी। उसने कहा आप फिक्र मत करें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये ना हो कि पैसा हाथ में आते ही तुम चुनिया बेगम के हो जाओ, हम आए तो तुम्हें अपना भी होश ना हो। मैंने कहा अगर ऐसा करोगे तो अपना नुकसान करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब आए कब चले गए। तुम सोते रह जाओगे, 10,000 गंवा दोगे। शाकर ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप यकीन करें। मैंने कहा और सिर्फ 10,000 की बात नहीं, तुम किस हद तक हमारा साथ दे सकते हो इस पर तुम्हारे इनाम का इन्हिसार है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैंने उसे आजमाने के लिए कहा हमें घर में छुपा के रख सकते हो? क्यों नहीं? वो भड़क के बोला किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम तुम्हारे घर में छुपे हुए थे। ये जिम्मेदारी कबूल कर सकते हो? उसे एहसास होने लगा था कि उसने किसी खतरनाक काम में शिरकत के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है, जिसकी नोयत का भी उसे सही इल्म नहीं, मगर इतनी बड़ी रकम का तस्वुर उसे मजबूर करता था कि वो सोचे समझे बगैर इकरार कर दे। तुम्हारी बीवी किस हद तक भरोसे के काबिल है? वो किसी से जिक्र नहीं करेगी। मैं उसे समझा दूंगा। जब उसे मालूम होगा कि ये मकान खरीदा जा सकता है तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसे बड़ी तमन्ना है कि बच्चों के लिए छत का साया हो। हर महीने किराया अदा करना ही सबसे मुश्किल होता है। जितना वो मेहनत करके कमाती है उसमें से आधा तो किराए में निकल जाता है। फिर उसे फिक्र नहीं रहेगी। अभी वो डरती है कि कुछ हो गया तो मैं दूसरी कर लूंगा। उसका कयास है कि मर्द ऐसे ही होते हैं सब। मेरी यकीन दिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि तुम तो जीते जी मर गए हो सब के लिए, बाद में मैं क्या करूंगी बच्चों के लिए, जब आज कुछ नहीं कर रहे हो। और वो इस बात से डरती भी है कि बीमार ना पड़ जाए। एक बार पड़ी थी तो किराया चढ़ गया था। लाला जी रोज सामान बाहर रखने की धमकी देते थे। अगर ये फिक्र दूर हो जाएगी तो बच्चों को पाल लेगी, मुझे भी पाल लेगी। अब भी अफयून के पैसे देती है, कोसने भी देती है। मगर वो बात करते करते रोने लगा। मैंने और गालिब ने उसकी बात बड़े दुख के एहसास के साथ सुनी थी। मुझे उस आदमी की बेबसी पर गुस्सा भी आया और तरस भी। मैंने कहा शर्म नहीं आती रोते हुए? मर्द होके रोते हो? इतना ही एहसास है तो काम करो, अब भी वक्त है, सारी उम्र पड़ी हुई है। उसने आंसू पूंछ कर कहा आप ये भी उसे ही दे दें मेरी बीवी को, और कल भी जो दें उसे ही दें। मेरा कोई भरोसा नहीं, कहीं उड़ा दूंगा गंवा दूंगा, कोई छीन लेगा मुझसे। मैंने रकम उससे ले ली। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। गालिब ने कहा तुम्हारा ये मकान कितनी कीमत का है? पहले तो लाला जी किसी से 25,000 में सौदा कर रहे थे और वो 22 देता था, अब पता नहीं क्या मांग लें। वो बोला। मैंने कहा खैर तुम इसकी फिक्र मत करो, मकान जितनी कीमत का भी होगा तुम्हें मिल जाएगा। गालिब ने कहा लाला जी बेचने पर तैयार होंगे और तुमसे पूछेंगे नहीं कि कल तक तुम किराया भी नहीं दे सकते थे, आज मकान कैसे खरीद रहे हो? ये तो सब ही पूछेंगे। वो सर झुका के बोला मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे तो आपका नाम भी नहीं लेना पड़ेगा।
یہ کوئی نہیں مانے گا کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں نے کہا تم کہنا کہ میرے دوست ہی پھر آ کے سودا کریں گے اور ہم لالا جی سے معاملہ طے کرنے کے لیے خود نہ آئے تو اپنے کسی وکیل کو بھیج دیں گے جو سب قانونی معاملہ ٹھیک کر لے گا، تمہیں بعد میں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ شاکر علی نے کہا ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا پوچھو گے۔ میں نے کہا تم پوچھو گے کہ آخر ہم اتنی فراخ دلی سے پیسہ کیوں پھینک رہے ہیں اور تم پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں، جبکہ ابھی تک ہم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تک نہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے، ہمارے دشمن کون ہیں۔ شاکر علی نے بمشکل تمام سر ہلایا۔ آپ کو سب معلوم ہے میں بہت غریب کمزور آدمی ہوں، میں کسی کی دشمنی مول دے کر زندہ نہیں رہ سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لالچ میں میرے بیوی بچوں کی جان بھی جائے اور یہ مکان ہی ان کا مزار بن جائے۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک ہمارے دشمنوں کو بھی معلوم نہیں کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں۔ آخر کون ہیں آپ کے دشمن؟ یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے شاکر علی، اور تمہارے لیے یہ سب جاننا قطعی غیر ضروری ہے۔ اس دشمنی کا سبب کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم ان معاملات سے بالکل لا تعلق رہو تو اچھا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ تم ہمیں مل گئے، تم مسلمان بھی ہو اور تمہاری ضرورت پوری کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اطمینان قلب بھی ہے۔ تم نہ ملتے تو ہم کسی اور کی خدمات حاصل کرتے، نقد پیسہ خرچ کر کے سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں اور میرے بچے جب تک زندہ رہیں گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ احسان کی بات مت کرنا، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، تم سے ایک کام لے رہے ہیں اور اس کا معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔ آج رات یا کل ہمارا انتظار کرنا، ہم ضرور آئیں گے۔ اگر آج ہی لوٹ آئے تو کل کا دن چھپ کر تمہارے گھر میں گزاریں گے اور رات ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ کل آئے تو چند گھنٹے تمہارے مہمان ہوں گے، اس کے بعد تم ہمیں ایسے بھول جاؤ گے جیسے ہم کبھی آئے ہی نہ تھے۔ رازداری بہت ضروری ہے، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ غالب نے کہا تم نے سب کو بتا دیا ہے نا کہ ہم جا چکے ہیں؟ ہاں، لیکن آپ ابھی باہر گھوم کے آئے ہو۔ میں نے کہا یہ رات کا وقت تھا، کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم آئیں تو ہمارا حلیہ بدلا ہوا ہو۔ غالب نے کہا ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے، چند عورتیں۔ کون عورتیں؟ شاکر علی چونکا۔ وہی؟ ہاں، جو آج دن میں چکر لگا گئی ہیں۔ وہ آپ کے گروہ میں شامل ہیں؟ آپ لوگ ڈاکو ہو یا جاسوس ہو؟ شاکر علی پریشان ہو کر بولا۔ میں نے اس کے اطمینان کی خاطر کہا وہ بیویاں ہیں ہماری، ہم انہیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ غالب نے کہا کیا ڈاکو ہم جیسے ہوتے ہیں کہ کچھ لے جانے کی بجائے کچھ دے کر جائیں؟ اور جاسوس یہاں بھلا کیا لینے آئیں گے؟ کیا ہے یہاں آخر؟ شاکر علی مطمئن ہو گیا۔ سب ملا کے کتنے لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 6، لیکن تم مہمانداری کے چکر میں مت پڑنا، ہم کھانا پینا خود کر لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک آخری بات، کیا تم ضرورت کا کچھ سامان یہاں سے لے کر رکھ سکتے ہو؟ کیسا سامان؟ میں نے کہا کچھ کپڑے ہمارے لیے، فرض کرو ہم ہندو برہمن وغیرہ بن کے جانا چاہیں، تم نے دیکھا تو ہوگا کہ ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے۔ پیسے ہم سے لے لو اور حلیہ بدلنے کا سامان خرید لاؤ یا کسی سے منگوا لو، کسی دوسری جگہ سے لے آؤ تاکہ شک کی کوئی بات نہ رہے۔ شاکر علی اب دلچسپی لینے لگا تھا۔ میں یہ سب کر لوں گا، غالب نے کہا۔ ایسے ہی 3 عورتوں کے لیے مقامی لباس جس میں وہ یہاں کی رہنے والی نظر آئیں، پرانے کپڑے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بیوی کے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا تمہاری بیوی کے کپڑے سب کے دیکھے بالے ہوں گے، اپنے لیے خطرہ مول مت لو۔ تم نے ہماری ساری بات سمجھ لی ہے نا؟ ہم یہاں چھپ کر رہیں گے، بیس بدل کے دشمنوں پر حملہ کرنے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دشمن ہندو ہیں، انہیں نیست و نابود کر کے ہم واپس یہیں آئیں گے تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ اس نے سر ہلایا اور ہم اس کی بیوی کو 5000 روپے دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ بضد تھی کہ ہم کھانا کھا کے جائیں، لیکن ہم مزید دیر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسے ساری بات سمجھانے کی ذمہ داری شاکر علی کو سونپ دی گئی تھی۔ اس عورت کا مزاج اب بہت بدلا ہوا تھا، لیکن وہ تجسس میں مبتلا تھی اور شاید ہم سے بہت سے سوال پوچھنے کے لیے بےتاب تھی۔ ہم نے ایک طویل راستہ اختیار کیا اور مندر کی جانب سے گزر کر سڑک پر پہنچے۔ مندر کے ساتھ والی عمارت کو دیکھنے ہی سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہی پہلے یتیم خانہ تھا اور بعد میں ایک گودام ہے۔ اس کے گرد 4 دیواری تھی اور شاید گودام بنانے کے بعد اس کی بلندی بڑھا کر 8 فٹ کر دی گئی تھی۔ پرانی دیوار صرف 3 فٹ اونچی تھی۔ فصیل کی 4 دیواری پر لائٹیں نصب تھیں جو اس وقت بھی جل رہی تھی اور دیوار کے دونوں جانب کے علاقے کو روشن کر رہی تھی۔
گودام سے سڑک تک جانے والا کچا راستہ گیٹ کے سامنے سے شروع ہوتا تھا۔ ہم اس راستے سے بہت دور رہے اور بڑی سڑک تک پہنچ گئے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ دونوں جانب سے گاڑیاں مسلسل آ جا رہی تھی۔ بس کے ذریعے سفر کرنا مناسب نہ تھا، اس میں وقت بھی ضائع ہوتا اور بس ہمیں نہ جانے کہاں اتارتی۔ وہاں سے پھر ٹیکسی لینی پڑتی، چنانچہ ہم کسی خالی ٹیکسی کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ ٹیکسی ممبئی کی طرف سے آ ہی سکتی تھی، مگر رات کے وقت ٹریفک نسبتاً کم تھا۔ اتنی دیر میں ناگپور کی طرف سے آنے والی بہت سی گاڑیاں گزریں، لیکن واضح اشارے کے باوجود کسی نے لفٹ دینے کی درخواست کو قابل غور نہ سمجھا۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ٹیکسی آئے گی تو کہاں کھڑی ہوگی۔ اس نے ایک ہوٹل کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں خاصی رونق تھی۔ لوگ کرسیوں پر پاؤں رکھے چائے پی رہے تھے اور سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بلند آوازوں میں لتا کے پرانے گانے گا اور سن رہے تھے۔ اتفاق کی رائے سے میں نے اور غالب نے ڈنر کا فیصلہ کیا۔ اگر ہم فوراً روانہ ہو جاتے تب بھی 11 ساڑھے 11 سے پہلے اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور وہاں پہنچ کر بھی کھانا تیار ملنا غیر یقینی تھا۔ کونے کی خالی میز کرسی پر قبضہ جما کے میں نے پیروں کو جوتوں سے نجات دلائی۔ نئے جوتوں نے میری ایڑی پر کاٹا تھا اور جلد کو چھیل دیا تھا۔ غالب اپنے دونوں انگوٹھوں پر پڑ جانے والے نشانات کو مسل رہا تھا۔ ایک ملباری نے ہمارے سر پر نازل ہو کے کہا، بولو۔ غالب نے کہا، تم ہی کچھ بولو، آج غالب غزل سرا نہیں ہوگا۔ ویٹر نے غالب کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور ایک غزل پڑھنی شروع کی جس کا قافیہ تھا، گوشت، مٹر گوشت، آلو گوشت، پالک گوشت، بنا گوشت۔ میں نے اسے وہیں روک دیا۔ یہ سب نہیں کھا سکتے ہم، بس ایک اچھی چیز لے آؤ جو آسانی سے کھائی جا سکے اور جو انسان کھاتے ہوں۔ غالب نے کہا، آزاد انسان، شادی شدہ یا قیدی نہیں۔ ویٹر نے ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھا اور معلوم نہیں کیا کہہ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے المونیم کا جگ اور گلاس دڑ سے میز پر رکھا۔ صبح سے مسلسل استعمال ہونے والے جگ اور گلاس پر سب گاہک اپنے فنگر پرنٹ، ہاتھوں کا میل اور پان سے لال اونٹوں کے نشانات چھوڑ گئے تھے۔ جراثیم نظر آتے تھے اور نہ ان کی اقسام کا شمار ممکن تھا۔ جگ کے اندر مٹیالہ پانی تھا۔ غالب نے اسے معدنیاتی پانی قرار دیا۔ کھانے کے بعد غالب نے کہا، یار کیا کھایا تھا ہم نے؟ میں نے کہا، میں تو دیکھ نہ سکا، بھوک اتنی لگی ہوئی تھی کہ بس کھا لیا۔ اور کھانے کا معیار کیسا تھا؟ میں ہنس پڑا، اس پر بھی غور کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ابھی ہم چائے کے نام پر ایک بد ذائقہ گرم مشروب بہت خوش ہو کر پئیں گے۔ غالب بولا۔ میری نظر میز کے نیچے گئی۔ وانڈیوں، سگریٹ کے پیکٹوں اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے درمیان ایک خستہ حال اخبار بھی پڑا ہوا تھا، جسے دن بھر میں درجنوں افراد کے ہاتھوں نے بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ میں نے اسے کسی خاص مقصد کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ ہندی کا اخبار تھا جو ہمارے لیے عبرانی سے کم نہ تھی۔ معلوم نہیں آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا، اور اپنے وطن میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، غالب نے کہا، اور نہ ہوگا۔ اچانک میں نے اخبار کے پہلے صفحے پر محمد خان کی تصویر دیکھی۔ میں نے باکس میں لگی ہوئی خبر کو دیکھا اور کہا، غالب یہ دیکھ، محمد خان کی تصویر۔ غالب نے تصویر دیکھ کے سر ہلایا۔ محمد خان ایک مشہور شخصیت ہے۔ میں نے کہا، اگر یہ آج کا اخبار ہے تو ضرور کوئی بات ہے، کسی سے پوچھیں۔ غالب نے اخبار مجھ سے لے لیا۔ تاریخ تو آج کی ہے، یہ دیکھ اخبار کی لو پر تاریخ انگریزی میں بھی درج تھی، کسی سے پڑھوا لیتے ہیں۔ غالب نے کہا، گویا پھر اعتراف کریں کہ ہم ان پڑھ ہیں۔ ویٹر نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ برتن اٹھانے کے لیے آیا تھا، میں نے اخبار اس کے سامنے کر دیا۔ یہ تو ڈاکو خونی خان ہے۔ ویٹر نے اقرار میں سر ہلایا۔ مارا گیا سالہ، اور تیزی سے میز پر گیلا کپڑا مارنے لگا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مارا گیا؟ کب؟ آج پولیس نے مار دیا، اخبار میں آیا ہے۔ میں نے آواز کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم ہندی نہیں جانتے، ذرا مہربانی کر کے یہ خبر سنا دو۔ ویٹر نے اسے اپنی عزت افزائی سمجھتے ہوئے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور مختصر سی خبر کو فوراً پڑھ دیا۔ اس خبر کے مطابق جیل سے فرار ہونے والے ڈاکو خونی خان کو اسپیشل پولیس کے ایک اسکواڈ نے اس وقت گولی مار کے ہلاک کر دیا جب وہ کسی واردات کی نیت سے ایک کار ڈیلر کے شو روم میں داخل ہوا۔ کار ڈیلر نے اسے پہچان کے پولیس کو فون کر دیا۔ خونی خان شو روم کے ایک ملازم کو جانسا دے رہا تھا کہ وہ ایک اچھی سی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، مگر در حقیقت وہ اس بہانے سے اندر گھس کر مالک کے سیف میں پڑی ہوئی کئی لاکھ کی رقم چھین کر بھاگنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔
पुलिस को देखते ही उसने भागने की और फायरिंग करते हुए घेरा तोड़कर निकल जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने जवाबी फायरिंग से ये कोशिश नाकाम बना दी। डाकू मोहम्मद खान 3 गोलियां लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस का एक नौजवान सब इंस्पेक्टर भी मारा गया। 3 पुलिस वालों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। जख्मी होने वालों में शोरूम के मालिक के अलावा एक मर्द और एक औरत भी शामिल है। आवाज़ पड़ते ही वेटर ने अखबार मेज पर फेंका और बर्तन लेकर भाग गया। हमने खबर का एक एक लफ्ज़ सुना था और अब सदमे की शिद्दत से संभलने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे। ज़रा सी देर में गुजर जाने वाला जज्बाती ज़लज़ला हमारे हवास को तहस नहस कर गया था। खबरकार लफ्ज़ चीख चीख कर अपने सच को तस्लीम कराने पर मुसर था और ख्वाहिश की आवाज़ कहती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। यार, खूनी खान मर गया। गालिब ने खोखले सपाट लहजे में यूं कहा जैसे ये बात मुझे मालूम ना थी। डाकू था ना, डाका डालने गया था। मैंने तलखी से कहा, डाकू तो कहीं भी जाता है इसी नीयत से जाता है। उससे किसी को कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है कि वो क्या लेने आया था। वो बीमार बीवी के लिए दवा लेने जाता या बच्चे के लिए दूध लेने, इस तरह मारा जाता। कारों के शोरूम में तो उसकी मौजूदगी ही से उसकी नीयत साबित हो जाती है। वो किसी बैंक के सामने से गुजरता या ज्वेलर की दुकान के सामने से, तब भी यही समझा जाता। काश कोई उसे मोहलत देता, उसे गिरफ्तार करके कुछ पूछता। गालिब ने दुख से कहा, क्या ज़रूरत थी उसे इस सारे जमीले की। आसान काम तो यही था कि उसे मार दिया जाए। पहले भी उसे पकड़ा था तो कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई थी और सज़ा भी, मगर हासिल क्या हुआ? उससे वक्त ज़ाया हुआ इंसाफ करने वालों का। वो जेल तोड़ के भाग गया। अब दोबारा किसी लंबे चक्कर में पड़ने की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया गया। उम्दन ऐसे पुलिस मुकाबले इंसाफ के नाम पर हमारे मुल्क में भी होते हैं। गालिब ने तलखी से कहा, अब पुलिस को इनामी सनद मिलेगी, तरक्की मिलेगी, हालांकि वो कातिल हैं। उन्होंने सामने जाके उससे कुछ पूछे बगैर उसे गोली मार दी होगी। मोहम्मद खान ने हरगिज़ मुकाबला नहीं किया होगा। उसे मौका मिलता तो वो अपनी सफाई पेश करता, चाहिए यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वो ताइब हो चुका है। कौन मानता है किसी डाकू की बात? कौन मौका देता है उसे ताइब होने का? कत्ल वो होता है जो कत्ल साबित किया जाए। पुलिस ने तो अपने दिफा में गोली चला के अपना फ़र्ज अदा किया। उसे तो हमने मरवा दिया सिकंदर। गालिब ने अफसोस से सर हिला के कहा, हम ही ने तो भेजा था उसे। इतना तो वो भी जानता होगा कि उसके लिए तमाम उम्र पुलिस की नज़र से छुप कर गुजारना मुश्किल होगा, लेकिन उसने एक चांस ले लिया था। वो अपनी साबिका ज़िंदगी के सारे जराइम का कफ़ारा अदा करना चाहता था। एक अच्छे मकसद के लिए जान देना चाहता था। मुकद्दर ने उसे ये भी ना करने दिया। उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि वो शहीद हो। वो एक डाकू की तरह ही मारा गया। अगर वो डाकू रहता तो शायद इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ना मारा जाता। मैंने कहा, हमारा साथ देने से उसकी ज़िंदगी मुख्तसर हो गई। ज़िंदगी को तूल देना या मुख्तसर करना इसके इख्तियार की बात है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उसने हमारा साथ देने का फ़ैसला कर लिया था और जान भी उसने हमारे लिए दी थी, तो क्या उसका मकसद पूरा नहीं हो गया? वो या ना मारा जाता, कहीं और हमारे किसी दुश्मन से मुकाबला करते हुए मारा जाता। समझने वाले जो चाहें समझते रहें। क्या यह हकीकत नहीं कि मरते वक्त वो डाकू नहीं था, उतना ही मुजाहिद था जितने हम हैं? हम बाद में उसके लिए फतवे हासिल करेंगे कि डाकू अगर जिहाद करते हुए मारा जाए तो शहीद कहलाता है या नहीं। मैंने एहसास की तलखी से मगलूब होकर कहा, और उसके लिए मगफरत की दुआ करनी जायज़ है या नहीं। अभी सोच मोहसिन और गुल के बारे में। वो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उनका नाम तो नहीं था खबर में, गालिब बोला। मगर और कौन हो सकता है मोहम्मद खान के साथ ज़ख्मी होने वाला? एक मर्द और एक औरत। नाम कैसे आ सकता है उनका? ये भी नहीं मालूम कि वो किस हॉस्पिटल में है। और पुलिस ने उन्हें भी डाकू मोहम्मद खान के साथी की हैसियत से हिरासत में तो नहीं ले रखा है। वो इकट्ठे गए थे, शायद उस वक्त भी वो शो रूम में ही हों और पुलिस ने उनके पास से 1-1 लाख बरामद कर लिए हों। मायूसी के अंधेरे में मेरा दिमाग दीवाना वार भटकने लगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें कैसे छुड़ाएंगे? वो क्या बताएंगे कि इतनी बड़ी रकम उनके पास कहाँ से आई? गालिब ने उठते हुए कहा, चल, वक्त ज़ाया करने से कुछ नहीं होगा। राबिया और नाज़ो को भी अब तक सारी बात मालूम हो चुकी होगी। वो कितनी परेशान होंगी। वेटर हमारे पीछे दौड़ा। ए भाई, खाया पिया और खिस्सा मांगता है क्या? मैंने माफ़ी मांगते हुए उसे 100 रुपए का नोट दिया। बिल सिर्फ 850 रुपये बना था। मैं 90 रुपये वापस लिए और बाकी छोड़ दिए। होटल के सामने खाली जगह में अब एक साथ 2 टैक्सियाँ खाली खड़ी हुई थी, मगर ड्राइवर किसी का मौजूद ना था।
ہمارے قریب پہنچتے ہی ایک ٹیکسی کار ڈرائیور نہ جانے کدھر سے نمودار ہو گیا۔ کدھر جانے کو ہے صاحب؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ میں نے بیٹھنے کے بعد کہا ممبئی۔ ممبئی؟ ممبئی میں کدھر؟ اس نے ٹیکسی اسٹارٹ کی۔ یہ ہم ممبئی جا کے بتائیں گے، غالب نے کہا۔ دراصل ہم اجنبی ہیں اس شہر میں، نام نہیں جانتے کسی بھی جگہ کا اور سڑک کا، میں نے کہا۔ ڈرائیور نے سر گھما کے پیچھے دیکھا۔ پھر کیسا پہنچے گا؟ میں نے کہا ہمارے پاس ایک نقشہ ہے، اسے سمجھ لو۔ اس نے مجھ سے نقشہ لے کر اسٹیئرنگ پر رکھا اور اپنی نظر بھی سڑک کی بجائے نقشے پر رکھی۔ نتیجہ یہ کہ 2 مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا مگر سامنے سے آنے والے دونوں ڈرائیور بڑی ہوشیاری سے خود کو بچا کے نکل گئے۔ ابھی آپ تسلی کرو، اس نے نقشہ مجھے واپس کیا۔ ادھر ممبئی میں سب سالہ چور ہے۔ آپ بولے گا کہ اپن نیا آدمی ہے تو آپ کو شہر گھمائے گا، باڑا بنائے گا اپنا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی انہی ڈرائیوروں کی صف میں شامل ہے اور تقریباً 2 گنا کرایہ بنانے میں کامیاب رہا۔ رات کی وجہ سے سڑکیں خالی تھی، چنانچہ اس کی رفتار بھی بہت زیادہ تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب ہم نے ٹیکسی کو چھوڑا تو رات کے 11:30 بجے تھے۔ ہم اب خاموش تھے اور اپنے طور پر رابعہ اور نازو کا سامنا کرنے کے خیال سے خائف تھے۔ محمد خان کی ہلاکت کی خبر شام کی ان اخبارات نے شائع کر دی تھی جو عام طور پر دوپہر 1 بجے تک بازاروں میں پہنچ جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ محمد خان 11 بجے مارا گیا ہوگا۔ خبر کے اخبار تک پہنچنے، شائع ہونے کا عمل کم از کم اتنے وقت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہم سے رخصت لے کر جانے کے بعد انہیں زیادہ فرصت نہیں ملی۔ رابعہ اور نازو نے واپسی پر یہ سنسنی خیز خبر ضرور سن لی ہوگی۔ اخبار فروش لڑکوں نے جو بازار میں ایسی ہی خبریں چلا چلا کے سناتے ہیں انہیں بتا دیا ہوگا کہ ڈاکو محمد خان کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت۔ آج کی تازہ خبر، خونی خان کا خون ہو گیا۔ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے خونی خان کو گولی مار دی گئی۔ غریبوں کی بستی میں اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ ہم کسی آشنا صورت کے انتظار میں گوش بر آواز ادھر ادھر دیکھتے جا رہے تھے، اس امید میں کہ شاید وہ مرد، عورت، محسن اور گل ہوں۔ محسن ہمارے لیے اس راستے پر چشم برا مل جائے، یوسف ثانی نظر آ جائے اور کہے کہاں چلے گئے تھے سرکار؟ اس درجہ تھا دل بے قرار، کب سے ہیں محو انتظار، آپ کے دوست اور یہ خاکسار، وسوسے تھے خیال میں خزار۔ اچانک غالب نے کہا یار ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ میں خیالات کی ناماک میں چونک پڑا۔ غلط جگہ آ گئے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جگہ ویسی ہی لگتی ہے۔ غالب نے کہا یہ وہی جگہ ہے غالب، پھر وہ ریل کا ڈبہ کہاں ہے؟ یوسف ثانی کا گھر؟ میں نے اس جگہ کو آنکھیں مل کے دیکھا جو اب ایک تاریخ خلا کے سوا کچھ نہ تھی۔ ریلوے کی پرانی لائن اپنی جگہ پر موجود تھی، وہ سب نشانیاں اپنی جگہ پر تھیں جو ثابت کرتی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یوسف ثانی رہتا تھا۔ میں نے زمین کو چھو کر دیکھا، ریلوے کی پٹری کو ٹٹولا۔ وہ ریل کا ڈبہ کہاں جا سکتا ہے غالب؟ اسے تو جنات بھی چوری نہیں کر سکتے۔ غالب نے میرے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پرانی پٹری کا جائزہ لیا اور اس پر ہاتھ پھیر کے دیکھا۔ وہ گھاس کٹ گئی ہے جو لائن کے اوپر تک آ گئی تھی، دونوں طرف سے۔ کیا مطلب؟ اس کو ریلوے والے لے گئے چلا کے؟ ہاں، وہ ڈبہ خود چل کے نہیں جا سکتا تھا، 100 آدمی بھی اسے مل کر دھکا لگاتے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے تھے۔ اسے آتی گھوڑے کھینچ کر نہیں لے جا سکتے تھے، کوئی ریلوے انجن اسے لے گیا۔ میں نے چلا کر کہا مگر کیوں؟ اتنے سالوں سے وہ ناکارہ ڈبہ یہاں کھڑا ہوا تھا، خود ریلوے والوں کی ریکارڈ پر اس کا وجود نہیں تھا، ہوتا تو وہ اسے بہت پہلے لے جاتے۔ اب اس بات پر بحث کرنے سے کیا ملے گا؟ اسے ریلوے والے نہیں لے گئے تو کون لے گیا؟ غالب نے برہم ہو کر کہا جو بھی لے گیا لے گیا، معلوم یہ کرنا ہے کہ کہاں لے گیا۔ سانپ نکل جانے کے بعد لکیریں پیٹنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یہ کس سے پوچھیں؟ لوگوں سے؟ غالب نے کہا ہاں، سب ہی نے دیکھا ہوگا۔ میں نے قریب ایک جھونپڑی میں چراغ کی روشنی دیکھی اور اس کا ٹین کا دروازہ بجایا۔ ایک بوڑھا جس نے صرف دھوتی باندھ رکھی تھی کھانستا ہوا باہر آیا۔ کون آ گیا آدھی رات کو جگانے؟ اتنی مشکل سے نیند آئی تھی۔ میں نے معافی مانگنے کے بعد کہا معلوم یہ کرنا تھا کہ یہاں جو ریلوے کا ڈبہ کھڑا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ بوڑھے نے ناگواری سے کہا ریلوے کا ڈبہ گیا ریلوے کے پاس۔ میں نے کہا لیکن اس میں تو یوسف ثانی رہتا تھا۔ بوڑھا تن سے بولا کیا اس کے باپ کا چھوڑا ہوا گھر تھا وہ؟ میں نے کہا پھر بھی اتنے سالوں کے بعد، ارے بھائی اتنے سالوں کے بعد اگر وہ اپنا ڈبہ لے گئے تو غلطی کیا تھی؟
مجھ سے کیا بحث کرتے ہو؟ جا کے ریلوے سے پوچھو۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ میں نے غصے کو ضبط کیا اور غالب کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظروں میں ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں؟